أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. صلوات عزیزان محترم، بزرگ سامعین کرام، پیغمبر اکرم کی یہ حدیث مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، جس کے معنی و مفاہیم سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، ثواباً صرف ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ظاہراً دیکھنے میں یہ ایک بہت چھوٹا سا جملہ نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کے معنی و مفاہیم پہ غور کیا جائے تو پورے عالم اسلام کا وجود رسول کے اس جملے میں سمٹا ہوا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اس کے آگے کا جو جملہ ہے کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا، اور اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرتا ہے. یعنی اب اگر اس جملے کے اعتبار سے دیکھا جائے
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذات حسین ابن علی کے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حسین سے محبت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حسین سے نفرت کرتے ہیں۔ جو محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بزم چاہے جیسی ہو، فقط محبوب کا تذکرہ ہو، اور جو نفرت کرتے ہیں، نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نفرت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ چاہے اس کے سامنے اچھی بات کرو، چاہے اس کے فائدے کی بات کرو، وہ اسے سننا قبول نہیں کرتا۔ اور یہ دونوں سلسلے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو ذات حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن محبت حسین کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ذات حسین ابن علی سے نفرت کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی نفرت میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ جب حسین اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے نام پر برپا ہونے والی مجلسوں کے سلسلے میں پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، ان مجلسوں کا کیا فائدہ، ماتم کرنے کا کیا فائدہ، آنسو بہانے کا کیا فائدہ۔ اور کچھ تو اتنے جری ہیں جو اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ گئے اور کہتے ہیں خود ہی مارا ہے، خود ہی روتے ہیں۔ ہے نا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے؟ ایک الزام جو ہم پر لگایا جاتا ہے کہ خود ہی بلایا، خود ہی قتل کیا اور خود ہی رو بھی رہے ہیں، تو ان سے فقط ایک مختصر سا جواب یہ ہے، آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ اگر اب کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ ہی نے بلایا، آپ ہی نے قتل کیا، پھر روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، گریہ کیوں کرتے ہو، تو آپ ان سے بس اتنا کہیے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی نظر میں ہم ہی قاتل ہیں، ہم نے ہی مارا ہے اور ہم ہی ماتم کرتے ہیں، ہم ہی گریہ کرتے ہیں، تو ہم فقط ماتم نہیں کرتے، ہم فقط گریہ نہیں کرتے، بلکہ ہم قاتلان حسین ابن علی پہ لعنت بھی کرتے ہیں۔ ہم صرف روتے نہیں ہیں، صرف ماتم نہیں کرتے، ہم قاتلان حسین ابن علی پر لعنت بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم قاتل ہیں، ہم نے مارا ہے، تو پھر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اچھا یہ خود ہی اپنے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم نے کہا قاتلان حسین پر اللہ کی لعنت ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہم سے دور کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے قریب نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں لعنت میں نام لینا ضروری نہیں ہے، لعنت میں نام لینا ضروری نہیں ہے۔ یہ لعنت کا خاصہ ہے کہ لعنت اپنے مستحق کو خود تلاش کر لیتی ہے۔ وہ جانتے ہیں جب بھی قاتلان حسین پر لعنت ہوگی تو بات بہت دور تک جائے گی، یہ کیا ان کے آباء و اجداد بھی سامنے آ جائیں گے جنہوں نے حسین کو مارا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھو تو کہ تمہارا اعتراض کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اصل میں امام حسین کا قاتل کون ہے؟ قاتل امام حسین کون؟ اور اگر ایک قدم اور آگے بڑھ جائیے تو یہ سوچئے کہ کربلا میں امام حسین کا قتل ہوا ہے یا محمد کا؟ توجہ رکھیے گا، اصل میں قتل کس کا ہوا؟
تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، بس اشارہ کروں گا، باقی آپ خود سمجھیں گے۔ پیغمبر اسلام، لیکن توجہ رکھیے گا، جب مبعوث برسالت ہوئے، یعنی جب تک انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، تب تک تو آپ جانتے ہیں حالات کیا ہیں۔ کفار و مشرکین جتنے ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر سے زیادہ کوئی امین نہیں، محمد سے زیادہ کوئی صادق نہیں۔ حد یہ ہے کہ اگر پیغمبر یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور لشکر نہ نظر آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کی کمی سمجھیں گے، قول پیغمبر پہ شک نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنا اعتبار ہے ذات محمد کا۔ کب تک؟ جب تک رسالت کا اعلان نہیں کیا، لیکن جیسے ہی مبعوث برسالت ہوئے اور کلمہ زبان پہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ، ایک خدا کو مانو اور سب کو چھوڑ دو، تو ابھی تک جو محمد کو امین اور صادق کہتے تھے، وہ محمد کے قریب آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے 365 خدا ہیں، ہم سب کو کیوں چھوڑیں؟ ایک کام کریے کہ آپ بھی اپنے والے کو شامل کر لیجئے، 366 ہو جائے گا۔ ہم بھی مانتے رہیں، آپ بھی مانتے رہیے، دونوں کا کام چلتا رہے۔ لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ نہیں، وہ خدا کیسا جو دوسروں سے مل جائے؟ کہا نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے۔ کیا مطلب؟ یعنی سب کو چھوڑو، صرف اسے مانو۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم آدھے تمہارے آدھے ہمارے، ایسا نہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا سیاسی پارٹیاں، جب تک الیکشن نہیں ہوتا، یہ کانگریس کے ہیں، یہ بی جے پی کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، لیکن جب نتیجہ آ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کانگریس ہار جائے تو ودھائک ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ادھر رہ گئے تو اب فائدہ نہیں ہے۔ پیغمبر سیاسی رہنما نہیں تھے جو اپنا فائدہ دیکھتے، پیغمبر الہی نمائندے تھے۔ سب کو چھوڑو، صرف ایک کو مانو۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ابھی تک پیغمبر کو صادق و امین کہتے تھے، اب وہ پیغمبر کو قتل کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ پیغمبر کو مار دو، پیغمبر کو محمد کو قتل کر دو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے، پھر اپنے دین پہ لوٹ جائیں گے۔ اب کوئی لات کا ماننے والا ہے، کوئی منات کا ماننے والا ہے، کسی نے جو ہے وہ پتھر کو بنا لیا، کسی نے حلوے کو بنا لیا۔ عجیب قوم تھی، دن میں خدا بناتی تھی، شام میں انہی خداؤں کو کھا جاتی تھی۔ کہا اب محمد کو مارو، یہ ہٹیں گے جب تک نہیں، تب تک ہمارے خداؤں کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب کوششیں شروع ہوئیں، بہت سی کوششیں ہوئیں۔ کبھی پیغمبر کے اونٹ میں تیزی پیدا کر دی تاکہ اونٹ سے گر کے مر جائیں۔ کبھی 10 لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ رات کی تاریک میں جب پیغمبر اس درے سے گزریں تو اوپر سے پتھر گرا دو تاکہ محمد قتل ہو جائیں، کسی کو رات میں پتہ بھی نہ چلے گا۔ اور لوگوں نے تیاری بھی کی، کوشش بھی کی، لیکن خدا نے عین موقع پہ بجلی چمکا کے سب کے چہرے محمد کو دکھا دیے، سب کے چہرے محمد کو دکھائے۔ لیکن یہ کتنا کریم ہے بندے خدا، کتنا رحیم تھا بندے خدا، کسی کے نام کو بتایا نہیں۔ لیکن وہ مثال آپ نے سنی نا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ لیکن یہ خود آتے تھے در پیغمبر پر آ کے سوال کرتے تھے، یہ بتاؤ کہیں پیغمبر نے ہمارا نام تو نہیں لیا؟ اگر تم قتل میں شامل نہیں ہو تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہاں پیغمبر بچ گئے، کہا چلو کوئی بات نہیں، یہاں بچ گئے، دیکھیں کربلا کیا ہے۔ سوچا چلو جنگ بدر میں مار دیں گے، محمد اکیلے ہی تو ہیں۔ کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ کفار کتنے ہیں؟ 950، تقریباً 1000۔ کیا ہوا؟ پہلی ہی جنگ میں اسلام کامیاب ہوا۔
اب انہوں نے سوچا جنگ بدر میں محمد بچ گئے، اب کیا کریں؟ کہا چلو کسی اور جنگ میں دیکھیں گے، جنگ احد۔ اور وہاں تو شیطان نے بھی بہت کوشش کی، صدائیں بلند کری، ماتا محمد، محمد مار دیے گئے۔ لیکن ایک محافظ محمد تھا جس نے محمد کو مرنے نہیں دیا۔ احد میں بھی پیغمبر بچ گئے، کہا چلو اس میں بچ گئے، جنگ احزاب میں مار دیں گے۔ جنگ احزاب جانتے ہیں نا، عمرو بن عبدود، لیکن وہاں بھی پیغمبر بچ گئے۔ کہا چلو یہاں نہیں، جنگ خیبر میں مار دیں گے، پیغمبر وہاں بھی بچ گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے۔ فتح مکے کے بعد جب پیغمبر حج کرنے لیے گئے اور حج سے واپس ہوئے تو واپس ہونے کے بعد غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کو اٹھا کر ایک تاریخی جملہ کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور جیسے ہی یہ صدا فضا میں گونجی، اللہ نے قرآن میں آیت رکھ دی، الیوم الذین یئس الذین کفروا، کا آج کا دن وہ ہے جب کافر مایوس ہو گیا۔ آج کا دن وہ ہے جب کفر مایوس ہو گیا۔ مایوس کیوں ہوا؟ کہا جو شروع سے لوگوں نے پلان بنایا تھا، ہم محمد کو مار دیں گے، دین پہ پلٹ جائیں گے، جنگ میں بدر میں ماریں گے، دین پہ پلٹ جائیں گے، احد میں مار دیں گے، پھر پلٹ جائیں گے، خیبر میں مار دیں گے، پھر پلٹ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ کہا یہ ایک محمد تھے، سوچا بدر میں ماریں گے ہمارا کام ہو جائے گا، احد میں مار دیں گے کام ہو جائے گا، خندق میں مار دیں گے کام ہو جائے گا، خیبر میں مار دیں گے کام ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی غدیر کے میدان میں پہلے محمد نے دوسرے محمد کا اعلان کیا، اب کافروں نے سوچا ابھی تک اے محمد سے پریشان تھے، یہ دوسرا محمد تیار ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے، تقریباً ہر مجلس میں آپ لوگ آگے آ جائیے، باہر لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے پنجتنی، ایک نعرے حیدری، مدد حق حیدری۔ تو کیا سوچ ہے لوگوں کی؟ محمد کو مارو، اپنے دین پہ لوٹ جاؤ۔ لیکن جب محمد نے دوسرے محمد کا اعلان کر دیا تو کہا ابھی تک ہم ایک محمد سے پریشان تھے، اب یہ دوسرا محمد تیار ہو گیا۔ اب آپ نے سمجھا کربلا کس کی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو لوگوں کو جناب ابو طالب سے دشمنی نہیں تھی، صدیقہ طاہرہ سے دشمنی نہیں تھی، امام حسن سے دشمنی نہیں تھی، علی ابن ابی طالب سے دشمنی نہیں تھی۔ اس لیے کہ اگر ابو طالب سے دشمنی ہوتی تو کبھی بھی جو ہے انہیں مکے کا سردار نہ بناتے۔ ابو طالب سید البطحاء مکہ کے سردار ہیں۔ دشمنی ہوئی کیوں؟ کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی محمد کی جان پہ خطرہ آتا ہے، ابو طالب اپنے بیٹے کو محمد کی جگہ لٹاتے ہیں، محمد کو علی کی جگہ لٹاتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب محمد کے محافظ کا نام ہے تو محمد کی دشمنی ڈائیورٹ ہو کے ابو طالب تک آ گئی۔ ذاتی دشمنی نہیں تھی، کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ محمد کی وجہ سے۔ صدیقہ طاہرہ سے کسی کی دشمنی نہیں تھی۔ پھر گھر کیوں جلایا؟ کہا اس لیے کہ جانتے ہیں جب تک صدیقہ طاہرہ رہیں گی محمد کی یاد آتی رہے گی۔ اس لیے کہ یہ با کمال خاتون تھی جس کے در پہ آ کے محمد سلام کیا کرتے تھے۔ اگر وہ بزم رسالت میں آ جائے تو پیغمبر اسے اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے۔ پیغمبر کہتے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری ماں جیسی ہے۔ دشمنی فاطمہ سے نہیں تھی۔ جب محمد کی یاد فاطمہ کو دیکھ کے آنے لگی تو لوگوں نے دشمنی فاطمہ سے کر دی۔ علی سے دشمنی نہیں تھی، لیکن جب دیکھا کہ چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ خیبر ہو، چاہے وہ خندق ہو، ہر جگہ محافظ محمد کا نام علی ہے، تو اب دشمنی ڈائیورٹ ہو کے محمد سے علی تک آ رہی ہے۔
کسی کو حسین سے دشمنی نہیں تھی، لیکن جب دیکھا کہ حسین اس دین کو بچانے کے لیے کربلا جا رہے ہیں جو دین پیغمبر لے کے آئے تھے، تو اب دشمنی ڈائیورٹ ہو کے حسین ابن علی تک آ گئی۔ تو اب ذرا سوچئے، اصل میں کربلا میں شہادت حسین کی نہیں ہے، محمد کی ہے۔ اصل میں قتل حسین کا نہیں ہوا، قتل محمد کا ہوا ہے۔ تو اب جتنے بھی امت محمدی کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر وہ دل سے محمد کو چاہتے ہیں تو سب پر ضروری یہ ہے کہ جب بھی نام حسین پہ فرش بچھایا جائے تو فرش پہ آ کے محمد سے محبت کا اعلان کرو، اس لیے کہ یہ فرش حسین کا نہیں، محمد کا ہے۔ یہ حسین کا فرش نہیں ہے، یہ محمد کا فرش ہے۔ اب قاتل حسین کوئی بھی ہو، یہ تو طے ہو گیا کہ قاتل حسین نہیں ہے، قاتل محمد ہے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے دشمنی کا راز، یہ ہے دشمنی کا فلسفہ۔ یا جو آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں کہ جن کی سین اور شین درست نہ ہو وہ مفتی بنا بیٹھا ہے، اسے فتوے دینے کا شوق ہے۔ کتنے پہرے ہیں، آپ سوچیں، مجھ سے زیادہ آپ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، کتنے پہرے لگائے کہ مجلسیں نہ ہوں، لگے نہیں۔ کبھی حکومت نے روک دیا، کبھی جاہو حشم نے روک دیا، کبھی کسی کے پاس زیادہ دولت آ گئی تو اب اس کو اکڑ کے چلنے کی عادت ہو گئی، اب اس سے برداشت نہیں ہوتا، اب دولت نے روک دیا کہ ہم فرش پہ کیوں جائیں، کبھی حالات نے روک دیا۔ یعنی ایک طرف روکنے والے ہیں اور ایک طرف بلانے والے ہیں۔ حکومت روک رہی ہے لیکن دعائے سیدہ بلا رہی ہے، جاہو حشم روک رہے ہیں لیکن دعائے پیغمبر اکرم بلا رہی ہے، اقتدار روک رہا ہے لیکن محبت علی کا تقاضا یہ ہے کہ فرش عزا پہ آیا جائے۔ تو ایک طرف ہیں روکنے والے، ایک طرف ہے بلانے والے۔ اب سب سے میرا سوال ہے، یہ بتاؤ روکنے پر تعداد میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ بتاؤ، روکنے سے تعداد میں کمی آئی یا تعداد میں اضافہ ہوا؟ تو ہر انسان کہے گا نہیں، ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو تعداد بڑھتی جاتی ہے، تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ کل جو مجلسیں جھوپڑیوں میں ہوتی تھی آج وہاں محل تعمیر ہو گئے، آج وہاں محل تعمیر ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ایک طرف بلانے والے، ایک طرف روکنے والے، لیکن ہمارا سلام ہو بلانے والوں پر، روکنے والے کمزور بہت ہیں، بلانے والا طاقتور بہت ہے۔ کتنے پہرے لگا لو، کتنی کوششیں کر لو، لیکن غم حسین نہ کل رکا تھا، نہ آج رکے گا، نہ قیامت تک رکے گا۔ اس لیے کہ غم حسین یہ ہمارا غم نہیں ہے۔ ہمارے غم کی خاصیت یہ ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال میں ہم اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہیں، انہیں یاد رکھتے نہیں ہیں، لیکن 1400 سال ہو گئے، غم حسین میں اضافہ ہے، کمی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا غم ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، جو حسین کا غم ہے اس کا خدا ذمہ دار ہے۔ جسے خدا باقی رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ عظمت پہچانے واقعہ عزیزو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ خدا نے آپ کو عزادار حسین بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ مجلس حسین میں جو جس اعتبار سے بھی شامل ہو، حسین اسے بھولتے نہیں۔ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں بس وہی عزادار ہیں، نہیں، جو باہر ہیں وہ بھی عزادار ہیں، جو گھر میں ہیں وہ بھی عزادار ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک انسان فرش عزا پہ نہ ہو لیکن عزاداروں کے تبرک کے انتظام کے لیے بازار میں کھڑا ہو سکتا ہے فرش عزا پہ نہ ہو لیکن عزاداروں کو پانی پلانے کے لیے بازار میں مارکیٹ میں کھڑا ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ جو مارکیٹ میں ہے وہ عزادار نہیں ہے۔
یہ نہ سمجھنا جو باہر کھڑا ہو کے چائے بنا رہا ہے وہ عزادار نہیں ہے. چائے کس کے لیے ہے؟ عزادار حسین کے لیے ہی تو ہے. یہ حسین کا کرم ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کبھی زہیر اور سعید کا شمار نماز گزاروں میں نہ ہوتا. اس لیے کہ زہیر اور سعید نے کربلا میں نماز نہیں پڑھی, حسین کے آگے کھڑے ہو گئے. مولا آپ نماز پڑھیے, ہم تیروں کو اپنے جسم پہ روکتے ہیں, لیکن جب جب نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے, سعید کا بھی ذکر ہوتا ہے, زہیر کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور صرف پڑھنے والوں کا نہیں, کہ یہ اتنے باکمال ہے جنہوں نے امامت کو نماز پڑھا دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. معمولی نہ سمجھنا عزادار حسین کو. نام حسین پر اگر کوئی ایک چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے, چھوٹا سا, تو اسے حسین بھولتے نہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ایران گئے ہوں گے زیارت کے لیے, اور جو نہیں گئے خدا توفیق دے کہ آپ زیارت کے لیے جائیں. جب آپ زیارت پہ جائیں گے اور قم میں معصوم قم کے حرم میں جائیں گے, تو اب تو جو ہے وہ کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں, چونکہ جو ہے وہ سڑکیں تبدیل کر دی گئیں اور جو ہے روک دیا گیا. پہلے جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حرم سے جب باہر آپ جیسے ہی آئیں گے, وہاں پہ ایک لائبریری ہے آیت اللہ مرشی نجفی کی. اور نہیں تو آپ جو ہے ابھی گوگل پہ سرچ کریے گا کہ لائبریری آیت اللہ مرشی نجفی, تو آپ کو مل جائے گا. اس لائبریری کے بالکل سامنے ان کا حسینیہ تھا. حسینیہ جیسے امام بارگاہ جیسے ہم بناتے ہیں, ایام اعظم میں وہاں مجلسیں ہوتی تھیں. دیکھیں اس جملے کو یاد رکھیے, عزادار حسین کو امام حسین بھولتے نہیں. محرم میں وہاں مجلسیں ہوتی تھیں, اور وہاں دستور یہ ہوتا ہے ایرانیوں میں کہ جو ہے سب بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس کے دوران ہی انہیں چائے دی جاتی ہے. وہ اپنا چائے پیتے ہیں, کپ رکھ دیتے ہیں, ایک آدمی آتا ہے کپ اٹھا کے چلا جاتا ہے. مجلسیں ہو رہی تھیں. ایک دن خواب میں جو بانی مجلس تھا, اس کے خواب میں امام حسین آتے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے لسٹ بنا کے دو کہ میری مجلس میں کون کون آتا ہے. توجہ رکھیے گا, کون کون میری مجلس میں آتا ہے. اس نے اپنے اعتبار سے لسٹ تیار کی, یہ لسٹ جو ہے وہ بنا کے دی. دوسرے دن پھر خواب میں امام آئے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں تو نے 2 لوگوں کا نام نہیں لکھا. عظمت پہچانے اپنی کہ عزادار حسین کون ہے. کہا تو نے 2 لوگوں کا نام نہیں لکھا. کہتا ہے کون مولا؟ میں نے تو سب کا لکھا ہے جو آتے ہیں. کہا ایک وہ ہے کہ جو فرش عزا پہ تو نہیں آتا, لیکن جیسے ہی میرے نام کا دسترخوان لگتا ہے وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب اگر کوئی نام حسین پر, دسترخوان حسین پر آ کے بیٹھے, تو اللہ نے, حسین نے یہ آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھیں. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا. ہوتا ہے نا بہت سے بڑے جذباتی ملتے ہیں نا آپ کو عزادار, کہ دیکھا وہ مجلس میں نہیں آ سکا, کھانے پہ ہے, تو برداشت نہیں ہوتا. کہتے ہیں مجلس تو نہیں سنی, کھانے پہ آ گئے. حق نہیں ہے آپ کو کہنے کا, اس لیے کہ یہ حسین کے نام پہ آیا ہے, آپ کے نام پر نہیں آیا. اور حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اگر کوئی حسین کے نام پہ فرش عزا پہ آئے تو آپ اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھیں. کہا تو نے اس کا نام نہیں لکھا. کہا مولا وہ تو صرف کھانے پہ آتا ہے. کہا کس کے نام پہ آتا ہے؟ تیرے نام پہ تو نہیں آتا نا, میرے نام پر آتا ہے, تو وہ بھی میرا عزادار. کہا مولا دوسرا؟ کہا دوسرا وہ شخص ہے کہ جب سب چائے پی کے اپنی کپیں رکھ دیتے ہیں, اپنی پیالیوں کو رکھ دیتے ہیں, تو وہ اٹھا کے انہیں دھلتا ہے, اور دھلنے کے بعد ان کی جگہ پہ رکھتا ہے. عظمت پہچانا آپ نے؟ جو عزادار کی پی ہوئی کپ کو دھل کے رکھ دے, حسین اسے بھی فراموش نہیں کرتی.
اتنا بلند مقام ہے عزاداروں کا۔ ہاں لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو فرش عزا پہ آتے ہیں ان کا معیار کچھ اور ہے، جو فرش عزا پہ نہیں آتے ان کا معیار کچھ اور ہے۔ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے نا جو دیہات آتے جاتے ہوں گے، آپ نے پیڑوں کو دیکھا ہوگا، درختوں کو دیکھا ہوگا کہ جب درخت بڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ شاخیں ہیں جو درخت کے جڑ سے دور ہو جاتی ہیں اور کچھ ہیں جو جڑ سے قریب ہوتی ہیں۔ جب تیز آندھیاں چلتی ہیں تو جو جڑ سے دور ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن جو جڑ سے قریب ہوتی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی فرق ہے فرش عزا پہ بیٹھ کے سننے میں اور باہر سننے میں۔ یہی فرق ہے کہ جب تک جڑ سے قریب رہو گے، باطل کی چاہے جتنی آندھیاں چلیں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جڑ سے اگر دور ہو گئے تو پھر باطل تمہیں اپنی ہوا میں اڑا لے جائے گا۔ اپنے آپ کو جڑ سے قریب کرو، اس لیے کہ یہ فرش عزا یہ بہت قیمتی شے ہے، یہ اتنی آسانی سے ہم تک پہنچا نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت آسانی سے ہمیں ملا ہے، بہت جانیں دی گئیں، بہت قربانیاں دی گئیں، مال و اسباب لٹایا گیا، اس کے بعد اتنے آرام سے ہم نے یہ فرش عزا بچھایا۔ بڑی عظمت ہے فرش عزا کی، نام حسین پہ بچھا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ فرش عزا کو خدا نے وہ کمال عطا کیا ہے کہ صرف ہم نہیں، فرشتے بھی اس فرش عزا پہ آتے ہیں۔ یہ روایت ہے، روایت کے جملے ہیں کہ جب فرشتے فرش عزا پر آتے ہیں اور پلٹ کے واپس آسمان پر جاتے ہیں تو جو فرشتے مجلس حسین میں نہیں آ پاتے وہ ان سے کہتے ہیں یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو پورے آسمان میں کہیں نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے، حسین کے نام کی مجلس ہو رہی تھی، فرش عزا سے آ رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی جائیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں اب تو وقت ختم ہو گیا ہوگا، امام بارگاہ بند ہو گیا ہوگا۔ کہا پھر بھی جائیں گے۔ وہ بھی آتے ہیں اور آنے کے بعد امام بارگاہ کے دروازے سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور جب یہ پلٹ کے جاتے ہیں تو انہیں بھی وہی خوشبو ملتی ہے جو پہلے والے لے کے جاتے ہیں۔ مطلب سمجھے آپ؟ اگر فرش عزا کی خوشبو چاہیے تو فرش عزا پر آنا پڑے گا۔ یہ ہے کمال ذات حسین ابن علی کا۔ کتنی اہمیت، اتنی عظمت۔ کبھی آپ نے غور کیا پیغمبر اسلام کا یہ جملہ میرا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ بچپن سے لے کے جب تک پیغمبر باحیات ہیں، آپ دیکھیے اٹھا کے تاریخ، کبھی بازار میں ہے ایک دوش پہ حسن ہے ایک پر حسین ہے، اور اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ واہ کیا سواری ہے تو پیغمبر ٹوک دیتے ہیں یہ نہ دیکھو سواری کیسی ہے، یہ دیکھو سوار کیسے ہے۔ اس لیے کہ نبوت ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں اپنی زلفیں نہیں دیتی، ایک زلف کا حصہ حسن کے ہاتھ میں ہے، ایک زلف کا حصہ حسین کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب کوئی ٹوکتا ہے اے اللہ کے نبی ارے یہ بچے ہیں، کہیں بچوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا تو آپ کی زلفوں کا کیا ہوگا؟ کہا تم نے پہچانا نہیں، ہم کسی ایرے غیروں کو اپنی زلفیں نہیں دیتے۔ ارے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کے بعد اختلاف نہ ہوا تو زلف لینے کے بعد اختلاف کیا ہوگا؟ معمولی شخصیت نہیں ہے، بازار میں ہیں دوش پر ہیں، اگر مسجد میں خطبہ دے رہے ہوں اور حسین کا پیر دامن سے الجھ جائے اور حسین گرنے لگیں تو خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، حسین کو اٹھاتے ہیں اور ممبر پہ آنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حسین فارقو، یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو، میرے حسین کو تکلیف نہ دینا۔ اتنی عظمت۔ حبیب نے امام حسین کی قدم کو خاک کو اپنی آنکھوں سے لگایا، رسول نے حبیب کو سینے سے لگا لیا کہ تو میرے حسین کا چاہنے والا ہے۔
کیسے کیسے باکمال لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اسی حسین کے غم میں اگر کسی کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو گر جائے تو اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ میں نے شاید پہلی مجلس میں کہا تھا آپ کے سامنے کہ اگر ایک قطرہ آنسو گر جائے حسین کی معرفت کے ساتھ وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہم صلی اِنَّا لِأَہْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعَ علامات، وجہ منبسط، لسان لطیف، قلب رحیم، ید موتیہ۔ جنت میں جانے والوں کی 4 صفتیں ہیں: کھلا ہوا چہرہ، شیرین زبان، مہربان دل اور سخی ہاتھ۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، بس اسی کو مکمل کر دیں۔ کھلا چہرہ کس کی نشانی ہے؟ جنتیوں کی۔ شیرین زبان کس کی نشانی ہے؟ جنتیوں کی۔ اس لیے جب زبان کھولو تو اتنا احتیاط ہو، اتنا کنٹرول ہو کہ زبان چلے تو کیسے چلے۔ المرء مخبون تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اسے اس کے کلام سے پہچانو، جب وہ بولے تو پہچانو۔ اور یہ سلسلہ آپ ابتدا سے دیکھیں، صرف عام انسان کی بات نہیں ہے۔ آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ خدا کو پہچانتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کو کیسے پہچانیں؟ کہ خدا خود قرآن میں کہتا ہے قد تجلی اللہ فی کلامہ، اگر اللہ کی تجلیوں کو دیکھنا ہے تو اس کے کلام میں دیکھو۔ خدا کو پہچاننا ہے اس کے کلام سے پہچانو۔ انبیاء کو کیسے پہچانے؟ اماموں کو کیسے پہچانے؟ کہ ان کے کلام کے ذریعے۔ اب معصوم کا کلام 2 ہی طریقے سے ہوگا، یا ان کی حدیث ہوگی یا ان کی دعائیں ہوں گی۔ اگر حدیث کو دیکھیں گے تو وہاں پہ 2 شخصیت نظر آئے گی، کبھی معصوم کا خطاب معصوم سے ہے، کبھی معصوم کا خطاب عام لوگوں سے ہے۔ جب خطاب معصوم سے ہے تو انداز کچھ اور ہے، جب خطاب عام لوگوں سے ہے تو کلم الناس علی قدر عقولہم، تو پھر معصوم لوگوں کی عقلوں کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے، اسے پتہ ہے کون کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ اور اگر دعاؤں سے پہچاننا ہے تو کہ اگر علی کو پہچاننا ہے دعائے کمیل سے پہچانو، امام سجاد کو پہچاننا ہے صحیفہ سجادیہ سے پہچانو، جناب زہرا کو پہچاننا ہے مصحف فاطمہ سے پہچانو، اگر حسین ابن علی کو پہچاننا ہے دعائے عرفہ سے پہچانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے کلام ہیں، یہ ان کے بیانات ہیں۔ معصوم جب بارگاہ خدا میں آتا ہے تو اس کے انداز جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہم ذلل نفسی فی نفسی وعظم شانک فی نفسی، میرے معبود مجھے میرے نفس کے نزدیک ذلیل کر دے اور اپنی شان اور عظمت کو میرے نزدیک بڑھا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم جانتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے حقیر کرتا ہے تو خدا اسے اتنا بلند کرتا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تم خدا کے سامنے آؤ، خود کو حقیر سمجھو، پھر دیکھو خدا تمہیں کتنا بلند کرتا ہے کہ اگر زہر کوفہ میں دفن ہوتا ہے تو نجف اشرف بناتا ہے، صحرائے کربلا میں دفن ہوتا ہے تو کربلائے معلیٰ بنا دیتا ہے۔ کیوں ہے یہ کمال؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وجود کو اپنے خدا کے سامنے خلق کر دیا۔ یہ اختیار نہیں دیا اللہ نے کہ جس کا دل چاہے جسے حقیر سمجھے۔ یہ ہماری عادت ہے نا، جسے چاہتے ہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، جسے چاہا اسے حقیر سمجھ لیا۔ خدا نے کہا حق نہیں ہے کہ ایک بندہ خدا دوسرے بندہ خدا کو حقیر سمجھے، حق نہیں۔ جناب موسیٰ کتنے باکمال نبی، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ
اور روئے زمین پر جو سب سے حقیر ہو اسے لے کر آؤ. توجہ رکھیے گا. جاؤ اور روئے زمین پہ جو سب سے حقیر تمہیں شے نظر آئے وہ لے کے آؤ. جناب موسیٰ آئے, تلاش کرنا شروع کی. کیا دیکھا؟ ایک کسان ہے جو اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے. سوچا یہ حقیر ہو سکتا ہے, لیکن پھر کہا نہیں, جو محنت و مشقت کرتے ہیں وہ حقیر نہیں ہوتے. کہ یہ حقیر نہیں ہو سکتا. آگے بڑھے, دیکھا ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے. سوچا ہو سکتا ہے یہ حقیر ہو. کہا نہیں, یہ بھی اپنے فریضے کو انجام دے رہی ہے, یہ بھی حقیر نہیں ہو سکتی. ایک ایک کو دیکھتے گئے انسانوں میں اور سب کو الگ کرتے گئے, یہ حقیر نہیں, یہ حقیر نہیں, یہ حقیر نہیں, یہ حقیر نہیں. جب انسانوں میں کوئی نہیں ملا تو جانوروں کو دیکھنے لگے. ہاتھی کو دیکھا, کہا یہ حقیر ہو سکتا ہے. کہا نہیں نہیں, یہ بھی نہیں. گھوڑے کو دیکھا, کہا یہ حقیر ہو سکتا ہے. کہا یہ بھی نہیں. اسی اثنا میں جناب موسیٰ کی نظر ایک کتے پہ پڑی جسے کسی نے بہت مارا ہے, خون بہ رہا ہے, مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. جیسے ہی جناب موسیٰ نے دیکھا اس جانور کو, سوچا اب اس سے زیادہ حقیر کوئی نظر نہیں آئے گا, یہی حقیر ہے. اب چلتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے سب سے زیادہ تیری مخلوق میں حقیر ہے. ابھی یہ سوچا تھا کہ ایک دروازہ کھلا, چھوٹا سا بچہ نکلا, اس کے ہاتھوں میں روٹیاں تھیں. اس نے روٹیوں کے ٹکڑے کو کتے کے سامنے پھینکا. جیسے ہی اس نے رکھا, کتے نے دم ہلا کے اس بچے کا شکریہ ادا کیا. جیسے ہی جناب موسیٰ نے دیکھا پلٹ گئے. کہا نہیں, یہ حقیر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا ہے, اور جو اپنے محسن کا شکر گزار ہو وہ حقیر نہیں ہو سکتا. اب ذرا سوچئے, صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹے میں کون سی ایسی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں نہیں دی ہے؟ تو ہمارا کیا فریضہ ہے؟ ہمیں خدا کی ہر نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تب تو ہم کم سے کم ایک جانور سے عظیم تو بن جائیں. اور خدا کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکریہ کرو, ہم نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے. کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ اپنے محسن کا شکر گزار ہے. پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا, میرے معبود تیری مخلوقات میں مجھے اپنے سے زیادہ کوئی حقیر نظر نہیں آیا. مجھے اپنے سے زیادہ کوئی اور حقیر نہیں نظر آیا. آپ جانتے ہیں خدا کا جواب کیا آیا؟ کہا موسیٰ اگر تم میری مخلوقات میں کسی ایک مخلوق کو بھی اس لیے لے کے آتے کہ وہ تمہاری نگاہ میں حقیر ہے, تم سے نبوت چھین لیتا. پہچانا آپ نے کہ ایک نبی خدا سے خدا کا یہ کلام ہے کہ اگر میری مخلوق میں سے کسی ایک کو حقیر سمجھتے تم سے نبوت چھین لیتا. اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم صبح سے شام تک کبھی اس کی توہین, کبھی اس کی توہین, کبھی اس کی بے آبرو, کبھی اس کی عزت کو نیلام کر دیا. اب سوچیں جب خدا موسیٰ کو نہیں چھوڑتا تو ہمیں کیا چھوڑے گا؟ اللہ نے حق نہیں دیا. خود کو حقیر سمجھو, کسی اور کو نہیں. قلب رحیم, مہربان دل, ید المعطیہ, سخی ہاتھ. کہا دیکھو سخاوت الگ ہے, دولت کی نمائش الگ ہے. دولت کی نمائش اپنے نفس کے سکون کے لیے ہوتی ہے, سخاوت خدا کی مرضی کے لیے ہوتی ہے. سخاوت خدا کو چاہیے, نمائش نہیں. سنا ہے آپ نے نا حاتم طائی کے بارے میں, 40 دروازے سے دیتا, بڑا سخی ہے, بڑا سخی ہے. جب ایک شخص نے امام علی سے پوچھا کہ حاتم طائی 40 دروازے سے دیتا تھا, جانتے امام نے کیا کہا؟ غلط کیا. کیوں؟ اس نے کہا مولا وہ سخی ہے, 40 دروازے سے لوگوں کو دیتا ہے,
کہا غلط ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب کوئی کسی کے در پہ مانگنے آتا ہے تو جیسے ہی سائل مانگتا ہے پہلے وہ دیتا ہے، بعد میں دیتا ہے دوسرا. سائل نے پوچھا مولا مانگنے والا کیا دیتا ہے؟ وہ تو مانگتا ہے، لوگ اسے درہم دیتے ہیں، دینار دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، کھانا کپڑا جو جس کے جیسا وہ دے دیتا ہے. وہ کیا دیتا ہے؟ کہ تم نے غور نہیں کیا، جیسے ہی وہ مانگتا ہے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتا ہے. وہ اپنی عزت تمہارے حوالے کرتا ہے، اس کے بعد تم دیتے ہو. تم اسے درہم و دینار دیتے ہو، وہ اپنی عزت تمہیں دیتا ہے. اب آپ نے سمجھا مولا نے کیوں کہا حاتم طائی نے غلط کیا؟ کہا اس لیے کہ جب 40 دروازے سے وہ دے گا تو مانگنے والا 40 دروازے پہ آ کے مانگے گا اور 40 مرتبہ اپنی عزت کو نیلام کرے گا. تو 40 مرتبہ عزت کو نیلام کروانا اچھی بات نہیں ہے. ایک دروازے سے اتنا دے دو کہ 40 در پہ آنے کی ضرورت نہ پڑے. ایک دروازے سے اتنا دو کہ 40 در پہ آنے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ خاصہ ہے ہمارے اہل بیت کا، خود تو فاقوں پہ زندگی گزاری ہے، در پہ آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. خود بھوکے ہیں لیکن اگر کوئی بھوک کی شکایت کرے، مقداد آئے مولا 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، پتھر اٹھایا اور پڑھ کے پھونکتے ہیں وہ سونا بن گیا. کہا مقداد جاؤ اسے بازار میں فروخت کر دینا اور کھانے پینے کا انتظام کر لینا. مقداد نے تھوڑا سا سونا توڑا، باقی واپس کر دیا. توجہ، مولا کہتے ہیں مقداد پورا لے جاؤ. اتنا کیوں؟ کہا مولا آج کے لیے اتنا کافی ہے. مولا آج کے لیے اتنا کافی ہے. مولا نے کہا کل کام آ جائے گا. کیا خوبصورت جملہ مقداد نے کہا. کہا لے جاؤ کل کام آئے گا. کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. میں کل کی فکر کروں؟ کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. سوچیں جس کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اس کی اولاد کربلا میں پیاس سے تڑپ رہی ہے. آج 4 محرم ہے عزادارو. بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ 4 محرم کو پانی بند کر دیا گیا اور 7 محرم سے خیمہ حسین میں بالکل پانی نہیں تھا. آپ تصور کریں اگر تھوڑا بہت پانی رہا ہوگا تو اسے بچوں نے پیا ہوگا یا بڑوں نے پیا ہوگا؟ کوئی آج تک آپ نے ایسی کتاب دیکھی، کوئی ایسا مقتل آپ نے دیکھا جس نے یہ لکھا ہو کہ کربلا میں حسین کتنا پیاسے تھے؟ اللہ اکبر. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آگے. حسین کے بچے آلتش کی صدائیں بلند، ہائے پیاس مارے ڈالے، ہائے پیاس مارے ڈالے. اور مقتل کہتا ہے کتنے بچے ایسے تھے جو شب عاشور پیاس کی تاب نہ لا سکے، مر گئے. کتنے بچے. انہی بچوں میں ایک حسین کی لاڈلی ہے جسے سکینہ کہتے ہیں. جس کی عادت یہ ہے کہ جب تک بابا کا سینہ نہیں ملتا سکینہ کو نیند نہیں آتی.
نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ شام غریبہ میں جب زینب و ام کلثوم نے حسین کی لاڈلی کو تلاش کرنا شروع کیا تو حسین کی لاڈلی کہیں نظر نہیں آتی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ایک نشیب میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ سکینہ ایک ایسے جسم سے لپٹی ہے جس پہ سر نہیں۔ اللہ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کر دے۔ میرے مولا ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ یہ حسین کیا زادہ ہے۔ زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا یہ کس کے جنازے سے لپٹی ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ بابا کا جنازہ ہے۔ کہا سکینہ تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ لاش کو پہچاننے کے دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو سر ہو جسم پر یا لباس ہو جسم پر۔ حسین کے جسم پہ نہ تو لباس ہے نہ سر ہے۔ اے سکینہ تم نے کیسے پہچانا بیٹا؟ سکینہ کہتی پھوپھی اماں میں نشیب میں بابا بابا کہتی چلی آ رہی تھی، اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ بنیا، اے میرے لال سکینہ آؤ ادھر۔ اے پھوپھی اماں جیسے ہی مجھے بابا کا سینہ ملا مجھے نیند آ گئی۔ بس دو جملے آزادارو، بس دو جملے محسوس کریں گے سکینہ پہ کیا ظلم ہوا ہے، کتنی سختیاں ہیں جناب سکینہ کے اوپر۔ جب شہدائے کربلا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا اور قافلہ کربلا سے کوفہ آیا تو ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، ہر شہید کا سر۔ ایک نیزہ بردار ایسا تھا جس کے ہاتھ میں حبیب ابن مظاہر کا سر تھا۔ جب وہ کوفے میں آ کے ٹھہرا تو ایک چھوٹا سا بچہ اس شخص کے قریب آیا اور آنے کے بعد حبیب کے سر کو دیکھنے لگا۔ اس نیزہ بردار نے پوچھا یہ بتاؤ تم اس سر کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جانتے کیا کہا یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کے سر کو میری آغوش میں دے دو، تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کے سر کو میری آغوش میں دے دو۔ اب دشمن ہے، راوی دشمن ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس نے سر نہیں دیا۔ کیوں؟ کہا کہ اس نے سوچا کہ بچوں کو باپ کا کٹا سر نہیں دیا جاتا۔ دشمن ہے نا، راوی بھی دشمن ہے، کہا بچوں کو باپ کا کٹا سر نہیں دیا جاتا۔ اب سوچئے وہ کیسے ظالم تھے جو سکینہ سے کہتے ہیں میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بڑی محبت کرتا تھا، ارے اس وقت مانیں گے جب تم آواز دو اور سر حسین تمہاری آغوش میں آ جائے۔ ارے ننھی سکینہ تڑپ گئی، اے بابا ارے آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ اے بابا آج
آج ہماری محبت کا امتحان ہے. سر حسین تشت سے بلند ہوا, آغوش سکینہ میں آیا. جیسے ہی سکینہ کی آغوش میں آیا, ارے بچی نے باپ کے منہ پہ منہ رکھ دیا. اے بابا, ارے آپ کے باپ بڑے تماچے کھائے. اے بابا, ارے جو محبت سے بندے پہنائے تھے ظالموں نے چھین لیا. اے بابا, ارے کرتا جلا دیا. بابا, ارے جب سے گئے ہو سکینہ جاگ رہی ہے, سکینہ کو سونا نصیب نہ ہوا. اے بابا, یہ سکینہ آپ کے بعد